جو ہے نا رسپانسبلٹی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. ہم ان میں جو امپلائیز ہیں ان کے کو ایسا پیکج دینے کے حق میں ہیں کہ وہ باقی زندگی اپنی ماندہ زندگی جو ہے وہ اچھی طرح گزار سکیں. گولڈن ہینڈ شیک اس طرح کا دیا جائے کہ ان کو بالکل کوئی اکنامک لاس نہ ہو. لیکن یہ جو آرگنائزیشن ہے یا یہ بند ہونی چاہیے یا ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. عظیم صدیقی چینل 51 سے خواہش صاحب، یقیناً آج آپ امام ہیں اس پریس کانفرنس کے. آپ کے تبسط سے ڈاکٹر مصدق ملک سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 51 سے خواہش صاحب، یقیناً آج آپ امام ہیں اس پریس کانفرنس کے. آپ کے تبسط سے ڈاکٹر مصدق ملک سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائریکٹلی پوچھ لو. جولائی میں بھی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، گیس کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی بھی. کیا ایک سیاسی حکومت جس نے سیاسی خودکشی کی ہے قیمتیں بڑھا کے، کیا وہ یہ فیصلہ کرنے بھی جا رہی ہے اور دکانداروں کی دکانیں 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کب روح عمل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی گاڑیاں جو 1500 سی سی سے زیادہ ہیں اس پہ پیٹرولیم ایمرجنسی ٹیکس عائد کرنے کا بھی کوئی فیصلہ آپ کے زیر غور ہے یا نہیں؟ تھینک یو سر. میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جو آپ کے سوال کے جواب میں جہاں خواجہ صاحب نے بات چھوڑی تھی. یہ پچھلے 1 سال کے اندر 1100 ارب 1.1 خرب کی سبسڈی صرف بجلی کی مد میں دی گئی. آپ مجھے بتائیے کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ 1100 ارب. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں کوئی سرکولر ڈیٹ گیس کا نہیں تھا. آج 1400 ارب یہ کارکردگی ہے پچھلی حکومت کی. 1400 ارب 1.4 خرب کا سرکولر ڈیٹ ہے صرف گیس کی مد میں. تو یہ جو فیصلے ہم مشکل کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی سیاسی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. آپ جس کو کہہ رہے ہیں سیاسی خودکشی آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی خودکشی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ یہ مشکل فیصلے کر کے لے آئیں تو انشاءاللہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. میں سمجھتا ہوں جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ ملک برباد ہونے جا رہا تھا. یہ میں نے آپ کو گن کے بتا دیا 1.4 یعنی 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ گیس کا، 1 سال کا 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ بجلی کا جو پیسے وفاقی حکومت نے دیے ہیں. اور میں نے آپ کو باقی تمام چیزیں گن دی ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوئی اسکیم ہے. اس دیوالیے سے بچنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے کے لیے جسے آپ سیاسی خودکشی کہہ رہے ہیں، اگر یہ سیاسی خودکشی بھی ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ ملک بچانا، عوام بچانا، ملک کو سیدھے راستے پہ دوبارہ سے ڈالنا ہم نے ہمیشہ کیا ہے. 1990 میں بھی کیا تھا، بعد میں بھی کیا ہے، اور اب بھی ہمارے ساتھ اتنی جماعتیں بیٹھی ہیں تو ہم قومی فیصلے مل جل کے کر رہے ہیں. انشاءاللہ مشکل فیصلے کر کے سیدھے کریں گے. ابھی تک یہ جو جن اسپیسیفک چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تمام زیر غور ہیں، ان پہ فیصلہ نہیں کیا گیا. ہمیں یقین ہے کہ اب پیٹرول میں کم از کم اگر بین الاقوامی قیمت کو بہت زیادہ نہیں بڑھ جاتی تو جو فیصلے مشکل ہم نے کرنے تھے وہ کیے جا چکے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ پوری لیڈرشپ بیٹھی ہے ساری سلسلے والوں. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت قوم کو قواعد شریعت کی طرف بالکل آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا مشکل بھی سمجھ رہے ہیں. یہ بسم اللہ آپ اپنے پاس سے کیوں نہیں شروع کرتے ہیں؟ آپ جو 3400 4,000 سی سی گاڑیاں گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے، آپ ایم ایل ایز ایم پی ایس کا پیٹرول بند کریں، الونسز بند کریں، کچھ. اور یہ جو بیوروکریسی جس طرح لوٹ مار کر رہی ہے گاڑیوں میں، کنوینس میں ایک بعد 6 گاڑیاں چل رہی ہیں، اس طرف آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو تقلید کرنے والی مثالیں جو ہیں وہ امارات یافتہ طبقہ جو ہے وہ قائم کرتا ہے. اگر جو سیاسی حکومت ہے جس میں ہم ساری پارٹیاں شامل ہیں، اگر ہم کفایت جاری نہیں کریں گے تو کوئی تقلید کرنے والی جب مثال نہیں ہوگی تو کس طرح وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز ہوگی ہیبٹ جو ہے. بالکل. اور یہ اس میں انیشیٹو لیا جا چکا ہے آلریڈی.
اور آنے والے دنوں میں اور انیشیٹو لیا جائے گا. میں تو اس حق میں ہوں کہ وزراء کو دیکھیں، وزیر بننا ایک بہت بڑی عزت ہوتی ہے. کتنے لوگ جو ہے 75 سال میں وزیر بنے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ وہی ایک ایسی بات ہے جس میں ہمیں کانے ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے بعد خرچہ بھی جو ہے ایک جائز قسم کا خرچہ جو ہے ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ تعیش یا اس میں لگژری کی مد میں نہیں آنا چاہیے. جہاں پہ گورنمنٹ سرونٹس کی جو ہے یہ بات جو ہے ڈسکس ہوئی ہے کابینہ کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ریگولرائز کیا جائے گا کہ پی ایل کی مد میں یا گاڑیوں کی مد میں جو اس وقت پبلک سیکٹر میں یعنی سیاسی حکمران اور جو ہمارے مستقل حکمران جو ہماری ایگزیکٹو ہے ان کو ایک ڈراسٹک جو ہے کٹ کرنی پڑے گی. ادروائز جو ہے ہماری باتیں جو ہے کوئی نہ سنے گا نہ کوئی فالو کرے گا جب تک جو ہے مثال نہیں قائم ہوگی. بہت شکریہ. میری اس پہ اتنی صرف گزارش ہے کہ پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے اس کا اعلان بھی کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے اپنے پروٹوکول میں 40% کٹ کر دیا، اپنے جو ان کا استعمال ہونے والا فیول ہے کٹ کر دیا. کابینہ کو حکم دے دیا گیا سرکاری ملازمین کے پیٹرول میں فیول بل میں کٹوتی کر دی گئی 40%. جی مزید اس کی سفارشات آ رہی ہیں، لیکن یہ فیصلے انہوں نے کیے اس وقت. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ہمارے ادارے بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صرف لیکچر دے کے لوگوں کو قائل کرنے کے نہیں، اپنے آپ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. خواجہ صاحب آپ سے اور قائد صاحب یقیناً صاحب کی لیڈرشپ سے یہ سوال ہے کہ اتنا مشکل فیصلہ یہ کرنا پڑا اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. کب آپ عمران خان کا وہ معاہدہ عوام کے سامنے لائیں گے؟ کیونکہ ہر آدمی کو جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، تو کب وہ سامنے لا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب یہ ایکچوئل صورتحال تھی اور یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا ملک جس کے، اور یہ کب باضابطہ اناؤنس ہوگا؟ جی میرے خیال میں ایک تو میں نے اس وجہ سے نہیں کہا نیٹ پہ جا کے دیکھیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے سارے ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ اپنے انٹرنیٹ پہ لگا دیتے ہیں، تو میں نے اس ریفرنس سے نہیں کہا کہ ہم آپ کو فراہم نہیں کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ نہ صرف آپ لوگ بلکہ آپ ساری عوام، ہمارے بچے جو سارا دن انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے پاکستان کا جو آخری معاہدے کی شرائط ہیں، جو جن چیزوں کو پاکستان نے ایگری کیا ہے، وہ ہر شخص پاکستان کا پڑھ سکتا ہے. ہم بھی آپ کو انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں، ایک میٹنگ میں تو غالباً اس کو سرکولیٹ کرنے کی مریم صاحبہ اور اورنگزیب صاحبہ کے پاس تھے وہ کاغذات، انہوں نے دکھائے، مجھے نہیں پتہ سرکولیٹ کیے یا نہیں، لیکن ہم آپ کو وہ اگلی میٹنگ میں اگلا جو وہ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. صاحب جو پچھلی حکومت تھی اس نے 4 سالوں کے اندر 37 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی، اور آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ ان کے خلاف کیا تھا. اس وقت آپ لوگوں نے سیاست کی یا جس طرح کی باتیں کی آن ریکارڈ ہے. اب وہی صورتحال وہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان دیز سرکمسٹانسز ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے تاکہ جو قومی فیصلے ہیں ان کے اندر پھر سیاست نہ ہو؟ آپ نے پیٹرول مافیا کی بات کی. رات جب حکومت 11:30 بجے پیٹرول کی قیمت بڑھائے گی تو وہ ان کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے پیٹرول مافیا کے کہ وہ عوام کی بات کرتی ہے. رات 11:30 صبح نہیں ہونی تھی. دیکھیں یہ ٹائمنگ کی بات جو آپ کر رہے ہیں 11:30 یا صبح کی بات جو ہیں وہ 2-2 3-3 دن پہلے روک لیتے ہیں. وہ چاہے 11:30 بجے ہم اناؤنس کریں یا اگلی صبح اناؤنس کریں، انہوں نے جو ہاتھ روکے ہوتے ہیں، ٹینکر جو ہے وہ کہیں پارک ہو جاتے ہیں، تیل جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، پیٹرول پمپوں پہ وہ ریفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی 6 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا نہیں، یہ 3-4 دن کا سائیکل ہوتا ہے جس میں جو آپ نے فرمایا ہے. دوسرا آپ نے مہنگائی مارچ کی بات کی، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ چیک کریں پی ٹی آئی کی حکومت میں 4 سال میں جو آئل پرائسز تھیں وہ کہاں پہ رہیں؟ 50 پہ بھی رہی، 60 پہ بھی رہی، 70 پہ رہی، 75 پہ رہی. جب اس وقت اس آج کے لیول سے آدھی قیمت جو تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھی، اس وقت انہوں نے 37 روپے بڑھایا. ہم نے جب 125 کے اوپر یا 120 کے اوپر جو ہے نا، ہم نے اس وقت یہ 3 دفعہ بڑھائی ہیں.
تو آپ ذرا تھوڑا سا، میرا حساب کمزور ہے، آپ تھوڑا سا جو ہے یہ پرپورشنیٹ دیکھ لیں کہ $50 یا $60 کے اوپر 37 روپیہ بڑھانا جو ہے وہ زیادہ بوجھ ہے، یا 120 کے اوپر جو ہے 80 یا 90 یا 100 جو ہے بڑھانا زیادہ بوجھ ہے. بس کیلکولیٹ کر لیں. اگر اجازت ہے تو میں ایڈ کر دوں. جی جی اگر جی ٹھیک ہے. سوال میں خواجہ صاحب ٹھیک ہے. لیکن رحمان صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں، ماضی کی باتیں نہیں، کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا جائے؟ اور چھوٹا سا سوال خالد صاحب آپ سے، عمران خان صاحب کا مطابق پورا کر دیں کہ وہ ایک کمیشن جو بات بار کہہ رہے ہیں بنا دیں، مسئلہ حل ہو جائے. میں کمیشن کا آپ کو جواب دیتا ہوں. ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو سیکورٹی کا ہمارا ہائیسٹ لیول ہے وہ NSC ہے، جس میں پولیٹیکل قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے اور فوج کی قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے. جوائنٹ سروسز جو ہمارے چیف ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تینوں چیف بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ DGI بیٹھے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑا اس نے عمران خان کی صدارت میں جو آخری میٹنگ ہوئی اس میں بھی وہی فیصلہ ہوا جو بعد میں فیصلہ ہوا. یعنی عمران خان کی صدارت میں جو فیصلہ تھا وہ کوئی مختلف نہیں تھا، وہ وہی فیصلہ تھا جو بعد میں ہمارے دور میں ہوا. ایک دفعہ نہیں، اس کے بعد DGI نے اس کو ایکسپلیسٹلی جو ہے نا بغیر کسی ابہام کے جو ہے نا آج سے چند روز قبل جو ہے دو مرتبہ. تو اس کے بعد بھی اگر انسسٹ کرتے رہیں کہ جی وہ تو میں اگر کمیشن بھی یہاں بٹھا دیں، میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کمیشن کا بھی فیصلہ منظور نہیں کرے گا. وہ اس کا فیصلہ ہی منظور، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پاس بڑی کلیئر چوائسز ہیں. ہی از ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یا مجھے حکمرانی دو یا یہ فوج تباہ ملک تباہ. اس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ یہ کسی لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح 3 ٹکڑوں میں یہ ملک ہوگا اور کس طرح فوج تباہ ہوگی. بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں. ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے. سیاست اپنی جگہ، لیکن قومی اداروں کو جو ہے متنازع نہ بنایا جائے اور ان کی تباہی کی باتیں نہ کی جائیں. وہ تو ضامن ہے ہمارے اس کے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ایک چھوٹا سا وہ بات مصدق صاحب کرتے ہیں. میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا، سیاسی فیصلے ہوں گے تو ملک بہتر ہوگا، جب سیاست نہیں ہوگی تو ملک خراب ہوگا. یہ جو ہے نا اس میں سیاست نہیں کرنی، سیاست ہو رہی ہے نا، یہ سیاسی ادارہ ہے، سیاسی پروسیس کے ذریعے پارلیمنٹ بنتی ہے، ہم سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. اگر یہ سیاست اتنی بری ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. سیاست نہ ہونے کی بنیاد، یہ منفی سیاست کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، تو اس کو ذرا وضاحت کر دیا کیجئے. یہ آمریت کے ادوار کی باتیں ہیں کہ اس معاملے میں سیاست نہ کرو یا سیاسی گفتگو نہ کرو یا فلاں نہ کرو. تھینک یو. ایک میں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی پارٹی کو موقع دیتا ہوں. یہ کمیشن وغیرہ کے پیچھے چھپنے کی کوششیں کر رہا ہے. سیاسی آدمی سیاسی میدان میں کام کرتا ہے. ایک تو یہ پارلیمان سے بھاگ گیا ہے. پارلیمنٹ سے جس طرح اس نے، کیونکہ وہاں اس نے جواب دینے تھے جو ہم نے اس سے کرنے تھے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. کمیشن اس پر نہیں کہ اس کو نکالا کیسے کیا ہے. ہم روز اول سے ہی اس کے مخالف تھے. ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو اقتدار سے الگ کریں گے. کمیشن بننا ہے تو اس پر بنایا جائے کہ کس طرح وہ یہود و نصارہ کے پیسوں پر اپنے اقتدار تک اس نے جدوجہد کی، کوشش کی، کس طرح وہ یہاں انسٹال کیا گیا. اس پر کمیشن بننا چاہیے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ڈیفینس منسٹر ہیں، پیٹرن سے امپائر آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں موجودہ حکومت کی اس میں 2 ماہ میں بڑی کارکردگی بھی شامل ہے، پریویس گورنمنٹ کی بھی شامل ہوگی. نمبر 1 اس پہ کائنڈلی ہمیں بات میں دے دیجیے گا. دوسرا آپ نے کہا بیوروکریسی 20 گریڈ کے بعد جو جتنی بیوروکریٹ 20 گریڈ لے یہ 80,000 روپیز بھی لیتے ہیں اور 7 گاڑیاں بھی 3 لیتے ہیں. یا تو ان کی گاڑیاں بند کر دی جائیں یا ان کو 80,000 بند کر دیا جائے. اور دوسرا مولانا صاحب سے کہ مواصلات کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 2-4 روز میں آپ کو بریفنگ دینے والا مواصلات میں کیا. تو مواصلات کا جو NHA میں کرپشن ہوتی ہے، NHA کا جو چیئرمین تھا انہوں نے اس کو اپ گریڈ کر دیا. سیکٹری کمیونیکیشن بتا دیا. اس بارے میں مولانا صاحب بتا. آپ دیکھیں فیٹپ پہ میں قطعی طور پہ اس وقت کمنٹ نہیں کروں گا. یہ ایک نازک سبجیکٹ ہے. کوئی بھی پبلک جو ہے اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ جو ہے
وہ ہماری فیٹف میں جو پوزیشن ہے یا نیگوشیشن جو ہے ان کو خدا نخواستہ جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے. جلدی نکلنا اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان جو اس وقت ہمیں فیٹف کی جو لسٹنگ ہے اس سے ہم نکل آئیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, لیکن یہ پبلک ڈسکورس میں جو ہے معاملہ جو ہے نا ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرا آپ نے جو گاڑیوں والی بات کی ہے, وی آر اویئر آف اٹ, اور یہ معاملہ پی ایس سی میں آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. میرا خیال ہے پی ایس سی میں جو لوگ جاتے ہیں پی ایس سی کو کور کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. یہ بجلی کے سلسلے میں پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا 2 گھنٹے پیچھے کیا تھا, اس سے آپ کو سورج کی لائٹ کو آپ نہیں, وہ جنرل مشرف کے وقت ہوا تھا. جی مبارک, وہ آپ کریں, وہ بڑا اچھا چیز ہے. انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے, اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. نہیں انگلینڈ میں ہر سال وہ کرتے ہیں وہ لوگ. نہیں, وہ تو اور جگہ بھی کرتے ہیں, لیکن انگلینڈ میں 6 بجے مارکیٹ میں جو بند ہوتی ہیں نا, یہ رائے آئی تھی وہ اسی کر نہیں سک رہے گئے تھے. کابینہ میں رائے آئی تھی, اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کہ اس کا نفع نقصان کیا ہے, تو یہ فیزیبل تجویز نہیں تھی. میں نے آپ سے کہا تھا, اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے یونیورسٹی کے حوالے سے جو حقائق ہیں سامنے لاؤں گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر صاحب جو اس مواصلات کے مجھ سے پہلے تھے, انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 8000 کلومیٹر روڈ بنایا ہے, تقریباً 14000 کلومیٹر روڈ اس وقت ملکیت ہے NHA کی, اور اس میں 8000 اس نے بنایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 4.25 سال میں کسی ایک منصوبے کو کوئی ایک سرمایہ کار جو پاکستان آیا ہو, جو بھی اس وقت صورتحال ہے, میں نے آپ کے سفیر صاحب نے عرض کیا کہ ترقیاتی بجٹ میں 4th کوارٹر جو اپریل میں ملنا تھا وہ سبسڈی کی نظر کر لیا گیا ہے. نقصان کیا ہے؟ جن منصوبوں میں سستی آ گئی, اگر وہ مثال کے طور پر 1 ارب روپے میں بھی بننے تھے, اب جب اس کے لیے حکومت دوبارہ پیسے مختص کرے گی تو آپ بتائیں کہ وہ 1 ارب روپے میں بن سکے گی. اسی طرح انہوں نے حقلہ ڈی خان پورشن کو, اس کے علاوہ جو دوسرے لاہور ملتان یا اس کے علاوہ بھی جو دیگر منصوبے تھے, اس میں تاخیر کر کے اس کی لاگت جو ہے وہ آسمان پر پہنچا دی. میٹرو پر انہوں نے اعتراضات کیے, اپنا منصوبہ ان کا 110 ارب روپے سے اوپر چلا گیا. زرعی حوالے سے ٹڈیدل کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا, جس کی وجہ سے ہمیں بحرانوں کا شکار ہونا پڑا. چینی کے بحران اس ملک میں پیدا ہوئے. یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جس چیز میں ہم خود کفیل ہیں وہ بحران انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے اور اس قوم نے اس کا سامنا کیا. اس حوالے سے ہم بھرپور ہر شعبے میں اپنا پروگرام رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم وہ قوم کو اس سے سہولت بھی. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری تھی. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شمسی توانائی سے بجلی کی پیداوار پر کام کرنا ہوگا.